ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہماری ادبی محفل میں ہم ایک مضمون پیش کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے یہی ہے خوشبو دوستی کی۔ جی ہاں، یہی ہے خوشبو دوستی کی۔ ایک مشہور شعر ہے، جو آنا چاہو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں، مزاج برہم طویل رستہ، برستی بارش خراب موسم۔ دوست جو ہوتے ہیں انہیں دوستی نبھانے کبھی نہ کبھی مشکل راستوں کو عبور کر کے آنا ضروری ہوتا ہے۔ اس رشتے میں خلوص بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، اور یہ جب تک اپنا رنگ گہرا نہ کر لے، دوستی غلط فہمیوں کی بھی نظر ہو سکتی ہے۔ نہ صرف نظر ہو سکتی ہے غلط فہمیوں کی، بلکہ دشمنی میں بھی ڈھل سکتی ہے، اور کہیں تو یہ دشمنی کے رنگ پھیکے پڑنے پر پھر سے دوستی کی نئی بنیادیں بھی استوار کر سکتی ہے، اور پھر انہیں جگری دوست یا یار غار کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، بلکہ صدیوں بعد بھی انہیں اسی دوستی کے ناطے یاد کیا جاتا ہے، یاد رکھا جاتا ہے۔ دوستی کے رشتے کی یہی مقناطیسی صلاحیت اس کی جان ہے، اور یہ کسی خاص طبقے کا ترہ امتیاز نہیں، یہ ہوا پانی کی طرح ہر انسان کو میسر ہوتی ہے۔ ہاں، کبھی اس کی انٹینسٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے، مگر جب یہ اعتماد کی منزل کو چھوتی ہے تو اچھوتی بن جاتی ہے، یونیک ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی تلخی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دوستی قائم رہتی ہے، چاہے لاکھ فاصلے درمیان ہو، چاہے لاکھ دوستی کے امتحان ہوں۔ یہی ہے خوشبو دوستی کی۔ جو بات کہو صاف ستھری ہو، بھلی ہو، کڑوی نہ ہو، کھٹی نہ ہو، مصری کی ڈلی ہو۔ بہت سی دوستی کی بنیادیں کم عمری سے ایک ہی کلاس میں پڑھنے، ایک ہی محلے میں رہنے، ایک ہی اسکول میں پڑھنے، تو کبھی کبھی ایک ہی بس میں اتفاقیہ ملنے، ٹرین میں ساتھ سفر کرنے، پلین میں ساتھ سفر کرنے پر قائم ہو جاتی ہیں، اور بھروسہ و اعتماد کے نقش کو پائیدار و مضبوط کر دیتی ہیں۔ ڈیل کارنیگی، ایک امریکن کارپوریٹ ٹرینر، ماہر نفسیات، اپنی کتاب ہاؤ ٹو میک فرینڈز میں لکھتا ہے کہ دوست بنانا ہو تو مچھلی اور کیچوے کی مثال سامنے رکھنا۔ آپ کی کوئی بھی مرغوب غذا، پسندیدہ غذا مچھلی کو بھی پسند آنی ضروری نہیں، اس کی غذا تو کیچوا ارتھ وارم ہی ہے۔ یہ چونکہ کارپوریٹ ورلڈ کی دوستی تھی، اس لیے یہ مشورہ وہاں کی فضا کے لیے سازگار تھا۔ دوستی کم عمری میں ہی زیادہ مضبوط اور بھروسہ مند اور بے غرض ہو سکتی ہے۔ جیسے کتاب حیات نور میں سید قمر الحسن نے اپنے والد کا ذکر کیا۔ شاید 11-12 سال کی عمر رہی ہوگی، ندوے میں داخلے کا پہلا یا دوسرا سال تھا۔ قمر الحسن کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈائری دیکھ کر والد صاحب مرحوم نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا پتے ہیں، ایڈریسز لکھے ہیں۔ تو جواب دیا کہ کس کے ایڈریسز ہیں؟ تو میں نے کہا میرے دوستوں کے۔ تو کہا لاؤ میں دیکھوں۔ میں نے ڈائری والد صاحب کے ہاتھ میں دے دی۔ بہت توجہ سے ایک نظر ڈالنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، یہ سب تمہارے دوست ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا دوست کے معنی اور مطلب سمجھتے ہو؟ میں نے کہا یہ کون سا مشکل لفظ ہے، سب کو معلوم ہے، دوست کو کہتے ہیں۔ تو مسکرائے اور فرمایا ایک شعر سناتا ہوں، شاید کبھی کام آ جائے۔ کسی کو دوست کہنا ہو تو پہلے غور کر لیجئے، کسی کو دوست کہنا ہو تو پہلے غور کر لیجئے، یہ لفظ ایک بار کہہ کر عمر بھر کہنا ہی پڑتا ہے۔ کتنا پیارا انداز تھا والد صاحب کی تربیت اور رہنمائی کا۔ چھوٹے چھوٹے 2 مصرعوں کے ذریعے کتنی آسانی اور سادگی سے اتنا عظیم درس دے گئے، جو شاید موٹی موٹی کتابوں اور بڑی بڑی تقریروں میں ممکن نہ ہوتا۔ بچپن کی سنگت، بچپن کی دوستی مضبوطی اور پائیدار ہوتی ہے، مگر جیسے
جیسے ہم پروفیشنل ہوتے جاتے ہیں، لفظ بے غرض سے بے ہٹتا جاتا ہے اور غرض باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ابن انشا فیض اور میں مضمون میں کہتے ہیں کہ بڑے لوگوں کے دوستوں اور ہم جلیسوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو دوستی اور ہم جلیسی کا اشتہار دے کر خود بھی ناموری حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے عجز و فروتنی کے پتلے جو شہرت سے بھاگتے ہیں۔ خود فیض احمد فیض کہتے ہیں، دوستی تندہی اور مستعدی کا نام ہے، یارو محبت تو یوں ہی کہنے کی بات ہے۔ فیض صاحب کے متعلق ابن انشا کہتے ہیں، کچھ لکھتے ہوئے مجھے تأمل ہوتا ہے، دنیا حاسدان بد سے خالی نہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہم نے تو اس شخص کو کبھی فیض صاحب کے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، تو کون ہے جو ان کا قلم پکڑ سکے؟ احباب پر زور اصرار نہ کرتے تو یہ بندہ بھی اپنی گوشہ گمنامی میں مست رہتا۔ پھر بعض باتیں ایسی بھی ہیں کہ لکھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ یہ لکھنے کی بھی ہیں یا نہیں۔ مثلاً فیض صاحب جس زمانے میں پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، کوئی اداریہ اس وقت تک پریس میں نہیں دیتے تھے جب تک مجھے دکھا نہ لیتے۔ کتنی بار عرض کیا کہ آپ خود اچھی انگریزی لکھ لیتے ہیں، لیکن وہ نہ مانتے، اور اگر میں کوئی لفظ یا فقرہ بدل دیتا تو ایسے ممنون ہوتے کہ خود مجھے شرمندگی ہوتی۔ اکثر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ نقش فریادی کا رنگ کلام اور ہے، اور فیض صاحب کے مجموعوں دست صبا اور زندہ نامہ کا کچھ اور۔ اب چونکہ اس کا پس منظر راز نہیں رہا اور بعض حلقوں میں بات پھیل گئی ہے، لہٰذا اسے چھپانے سے فائدہ نہیں۔ فیض صاحب جب جیل گئے تھے تو ویسے تو ان کو تکلیف زیادہ نہیں ہوئی، لیکن کاغذ قلم ان کو نہیں دیا جاتا تھا اور نہ شعر لکھنے کی اجازت تھی۔ فیض صاحب جیل سے باہر آئے، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کہنے لگے، میرے ادبی مستقبل کا کیا ہوگا؟ ابن انشا مسکراتے ہوئے میز کی دراز سے کچھ کاغذات نکالے اور کہا، یہ میری طرف سے نظر ہے۔ پڑھتے جاتے تھے اور حیران ہوتے جاتے تھے۔ فرمایا، بالکل یہی جذبات میرے دل میں آتے تھے، لیکن ان کو میں قلم بند نہ کر سکتا تھا۔ آپ نے اس خوبصورتی سے لکھا ہے کہ مجھے اپنا ہی کلام معلوم ہوتا ہے۔ ابن انشا نے کہا، جیل میں جو گزرتی تھی آپ پر، اسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے محسوس کر لیتے۔ بہرحال اب اس کلام کو اپنا ہی سمجھو، اس میں میں نے تخلص بھی تمہارا ہی باندھا ہے، نام بھی تجویز کیے دیتا ہوں۔ آدھے کلام کو دست صبا کے نام سے اور آدھے کو زندہ نامہ کے نام سے دے دو۔ انہیں تأمل رہا، ایسا کلام جس پر ایک محب صادق نے اپنا خون جگر ٹپکایا ہو، اپنے نام سے منسوب کر دوں؟ فیض صاحب کی ایک بات اور میں نے دیکھی، وہ بڑے ظرف کے آدمی ہیں۔ ایک طرف تو انہوں نے کسی پر کبھی یہ راز افشا نہ کیا کہ مجموعے ان کا نتیجہ فکر نہیں ہے، دوسری طرف جب لینن انعام لے کر آئے تو تمغہ اور آدھے روبل رشین روپیز میرے سامنے ڈھیر کر دیے کہ اس کے اصل حقدار تو آپ ہیں۔ شاعری کو اس طرح وار دینا ابن انشا سے کوئی سیکھے، اور جان نثاری سے اس کا صحیح بدلہ شاعر تک پہنچا دینا فیض احمد فیض سے سیکھے۔ یہی دوستی تو ہے، دوستی کی خوشبو۔